बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी ने एक ट्रेंड शुरू किया था हल्का जाती सियासत का। ज़िला की सतह पे सर्वे करवाया था पूरे पाकिस्तान में, जिसमें हमने जो रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे करवाया उसकी मेथोडोलॉजी की बात की। मेथोडोलॉजी में हमने पॉपुलर वोट उस हल्के का और ट्रेडिशनल वोट दड़ाबंदियों का, बरादरियों का रवायती वोट जिसे हम कहते हैं वो, और पॉपुलर वोट को मज़ीद हमने बाइफरकेट किया या तकसीम किया सियासी जमातों में कि उनकी वहाँ शेयरिंग क्या है। तो पॉपुलर वोट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आप लोग हमारे रिपब्लिक पॉलिसी की मेथोडोलॉजी की तफसीलात में जाना चाहते हैं तो आप जितने भी रिपब्लिक पॉलिसी के सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वहाँ से तफसीलात चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो रिपब्लिक पॉलिसी का यूट्यूब चैनल है और वेबसाइट है वहाँ पे भी ये तफसीलात पड़ी हैं, वहाँ जाके आप इन तफसीलात को चेक कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी आराज़ें में मुस्तफ़ीद फरमाएँ ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार नामज़द कर दिए हैं। नॉमिनेशन फॉर्म जो हैं पहले लोगों ने फ़ाइल किए थे, बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट हुए, बहुत सारे लोगों के मंजूर हो गए। अभी भी वो सिलसिला चल रहा है। बड़ी जमातों ने जो हैं वो अपने पैनल बना लिए हैं, उम्मीदवार नामज़द कर दिए हैं। तो नाज़रीन, हम एक पैनल की जो टिकटिंग है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा आपको बताएंगे कि रिपब्लिक पॉलिसी जो है वो कंसल्टेंसी भी फ्राहम करता है सियासी जमातों को, जो हल्के के उम्मीदवार हैं उनको, कि एक हल्के से आप कैसे जीत सकते हैं। तो नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी ने आय का जो टेस्ट केस के तौर पे हल्का लिया है वो राजनपुर का हल्का कौमी असम्बली का 187 है। नाज़रीन, अगर हम इसके 2018 के इलेक्शन की बात करें कि वहाँ पे पोजीशन क्या थी, कौन सी पार्टी किस नंबर पे थी या कौन सी जमात हल्का 187 से जीती थी, तो यहाँ से सरदार मोहम्मद जाफ़र लगारी साहब थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। उन्होंने 81,000 से ज़ायद वोट लेके वो ये नशिस्त जो है वो जीत गए थे। दूसरे नंबर पे आने वाले शेर अली खां गोरचानी थे जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और उन्होंने 46,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे नाज़रीन यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार शाजिया आबद थी जिन्होंने 27,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये जो हल्का 187 है ये डिलिमिटेशन 2023 के मुताबिक है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ाइनल किए हैं। अगर हम इसके सूबाई असम्बली के हलकों की बात करें तो इसमें PP 292 और PP 293 है। अगर इन दो सूबाई असम्बलियों के 2018 के इलेक्शन के नताइज की हम बात करें तो हल्का 292 जो कि पहले हल्का 294 था पुराना 2018 के इलेक्शन में, यहाँ से सरदार हसनैन बहादुर दरिशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। उन्होंने 41,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और वो ये हल्का जीत गए थे सूबाई असम्बली का। दूसरे नंबर पे तर खान साहब गुरचानी थे जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। इन्होंने 26,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे नसरुल्ला तरीन थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। इन्होंने 17,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। इसी तरह अगर हम 293 की बात करें जो उस वक़्त भी 293 था, अभी भी डिलिमिटेशन और 2023 के मुताबिक ये 293 है। तो यहाँ से सरदार मोहसिन लगारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उन्होंने 45,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और वो ये सूबाई असम्बली की नशस्त जीत गए थे। दूसरे नंबर पे सरदार शेर अली गोरचानी थे। इन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और इन्होंने 33,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे सब्तैन सरवर थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। इन्होंने 15,000 से ज़ायद वोट हासिल की। नाज़रीन, ये हल्का कौमी असम्बली का जो 187 इसकी 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात की और जो पार्टियां और दड़े हैं उनके बारे में बात की। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं पैनल की और ट्रेडिशनल वोट की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलर वोट की हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ट्रेडिशनल वोट जो है, जो रवायती वोट है, दड़ाबंदियों का वोट है, बरादरियों का वोट है, वो भी मैटर करता है। दड़ाबंदियों के वोट और
برادریوں کے ووٹ کے بغیر کسی بھی سیاسی جماعت کا اس حلقے سے جیتنا تقریباً مشکل یا ناممکن آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو اپنا پینل ترتیب دیا ہے حلقہ 187 اور اس کے جو صوبائی اسمبلی کے دونوں حلقے ہیں 292 اور 293، وہاں سے نون لیگ کے عمار لغاری صاحب ہیں جو کہ اویس لغاری کے بیٹے ہیں۔ تو یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے۔ اور اگر ہم یہاں سے صوبائی اسمبلی کی بات کریں کہ یہاں پہ نون لیگ نے کس کو ٹکٹ دیا ہے تو اس میں سردار شیر علی گورچانی ہیں۔ یہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کے 292 اور 293 کے امیدوار ہیں۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پینل ہے۔ ناظرین، یہ یاد رکھیے گا کہ سردار شیر علی گورچانی جو ہیں یہ آزاد حیثیت میں 2018 میں انہوں نے الیکشن لڑا۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پینل کی بات کریں تو یہاں سے سردار اختر حسن گورچانی ہیں جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کے یہاں سے MNA کے امیدوار اور ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ دوسرے نمبر میں ان کے اگر ہم بات کریں صوبائی اسمبلیوں کی تو 292 پہ ہیں اطہر حسین گورچانی جو کہ سردار اختر کے بیٹے ہیں، اور اگر 293 کی بات کریں تو یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے وقاص نوید گورچانی کو ٹکٹ دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پینل ہے جو قومی اسمبلی کا حلقہ 187 ہے وہاں سے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی تو ابھی تک انہوں نے چونکہ ٹکٹ ابھی اناؤنس نہیں کیے، ٹکٹ ان کے فائنل نہیں ہوئے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک ان کے نشان کا مسئلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا ابھی تک نشان نہیں ہے۔ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، تو ٹکٹ کے جو اناؤنسمنٹ ہے وہ شاید ابھی فائنل نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ہم اس حلقے میں متوقع امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے متوقع امیدوار ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے اویس دریشک ہیں جو حلقہ 187 پہ قومی اسمبلی کے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ دوسرے نمبر پہ عمران اکرم بودلہ صاحب ہیں، یہ بھی NA 187 کے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ سردار شاہ زیب گورچانی صاحب ہیں، یہ بھی حلقہ 187 کے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک بات ہے اور آپ کے نالج میں لانا بہت ضروری ہے کہ یہاں سے جو مضبوط امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں علی رضا دریشک ہیں اور حسنین دریشک ہیں، جنہوں نے اپنے نومینیشن فارم فائل کیے تھے جو کہ ریجیکٹ ہو گئے تھے، منظور نہیں ہوئے تھے۔ ابھی ان کا جو معاملہ ہے وہ الیکشن ٹربیونل میں ہے۔ اگر وہاں سے ان کے فارم منظور ہوتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک ان کے جو فارم ہیں وہ منظور نہیں ہوئے۔ ناظرین، یہ جو حلقہ جاتی سیاست ہے اس میں جو پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو دھڑا بندیوں کا ووٹ ہے یا برادریوں کا یا قبیلوں کا یا ٹرائب کا، وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ حلقے کی ہم اگر بات کریں 187 کی تو اس میں محمد پور ہے، جام پور ہے اور داجل ہے۔ یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ جات ہیں۔ اگر یہاں پہ ہم قبیلوں کی بات کریں تو یہاں پہ جو بڑے قبیلے ہیں ان میں گورچانی ہیں، احمدانی ہیں، مرزا ہیں، قریشی ہیں۔ یہ جام پور کا جو سٹی کا علاقہ وہاں پہ قریشی لوگ اور مرزا جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، زیادہ ان کی تعداد ہے، اور بلوچ کے مختلف ٹرائب جو ہیں وہ اس حلقے میں راجن پور سے بلونگ کرتے ہیں یا زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک چیز ہے جو آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے یا اپنا فرض سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان دڑوں کے بغیر، ان پارٹیوں اور قبیلوں کے بغیر پاپولر ووٹ سے آپ بے شک پاکستان تحریک انصاف کی وہاں ویو ہے، ان دڑوں کے بغیر آپ وہاں سے الیکشن جیتنا تقریباً مشکل ہے۔ اگر ہم 292 کی بات کریں حلقہ صوبائی اسمبلی کا تو یہاں سے اویس خان دریشک ہیں، شاہ زیب خان گورچانی ہیں اور عاطف خان دریشک ہیں۔ یہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ سے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم 293 کی بات کریں، عمران اکرم بودلہ اور شاہ زیب گورچانی صاحب ہیں، یہ 293 میں متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں۔ ریپبلک پالیسی نے ایک سجیشن یا رائے دے سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کس طرح پینل بنائیں تو وہ یہ الیکشن جو ہیں وہ جیت سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک پینل بنایا ہے جس میں اویس لغاری
لگاری صاحب کے بیٹے عمار لگاری ہیں. چونکہ اس حلقے سے راجن پور میں لگاری اتنے زیادہ تعداد میں نہیں ہیں، لیکن ان کا اثر و رسوخ لگاریوں کا یہاں پہ بہت زیادہ ہے. تو مسلم لیگ نواز نے ایک لگاریوں کو ٹکٹ دیا، دوسرا گورچانیوں کو. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی گورچانیوں کو ایک ہی قبیلے سے لوگوں کو ترتیب دیا یا ان کو ٹکٹ دیا ہے. اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، چونکہ ابھی تک انہوں نے ٹکٹ کا اعلان نہیں کیا، نامزدگیاں نہیں کی ٹکٹ کی، تو اگر ہم متوقع امیدواروں کی بات کریں یا ہم کہیں کہ جی یہاں پہ پینل کیسے بن سکتا ہے، تو اس میں ایک گورچانی ٹرائب سے اگر کینڈیڈیٹ لیا جائے دریشک خاندان سے، کیونکہ دریشک خاندان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اگر وہاں سے ایک کینڈیڈیٹ لیا جائے، چاہے وہ قومی اسمبلی پہ ہو یا وہ پھر صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ ہو، یا پھر دوسرے اگر جام پور کی اگر ہم بات کریں، وہاں سے کسی کو آپ ٹکٹ، کسی قوم کو یا قبیلے کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں. ساتھ پاپولر ووٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک ان کی پاپولیرٹی کی ویو ہے اور ایک بہت زیادہ ہائپ ہے. تو یہ اگر دڑا بندیوں کا ووٹ بھی اگر وہ شامل کر لیتے ہیں تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف بآسانی اپنی نشست جو ہے نا وہ جیت سکتی ہے. ناظرین، یہاں پہ اگر ہم گورچانیوں کی بات کریں، گورچانیوں کا بینک بہت زیادہ ہے. یہاں سے شاہ زیب خان، سردار شاہ زیب خان گورچانی صاحب ہیں، جن کا اپنا 15 سے 20 ہزار ووٹ ہے. اگر وہ کسی صوبائی اسمبلی پہ اپنا الیکشن کے امیدوار، ٹکٹ کے امیدوار ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ سیٹ جو ہے وہ جیت پائیں گے. ناظرین، ریپبلک پالیسی اپنی رائے دے سکتا ہے، یہ چیزیں سیاسی جماعتوں نے طے کرنی کہ وہ اپنے کون سے امیدوار یا اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فائنل کرتی ہیں، کن کو ٹکٹ دیتی ہیں. لیکن اگر یہاں ہم اسپیسیفک بات کریں راجن پور کے حلقہ 187 کی، صوبائی اسمبلی کے 292 اور 93 کی، تو یہاں پہ یہ جو مین ٹرائبس ہیں، خاص کر گورچانی، ان کا اثر و رسوخ بھی ہے، برادری بھی ہے بہت زیادہ. اور یہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ملتے ہیں، جس طرح آپ کو بتایا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی ایک گورچانی یا ساتھ میں ان کا کینڈیڈیٹ لیا ہے، اگر اسی طرح پاکستان تحریک انصاف بھی گورچانی اور دریشک اور ساتھ ایک اور بودلا صاحب ہیں یا پھر اور کوئی قریشی یا قبیلے کا امیدوار لیتی ہیں، تو وہ یہ سیٹ آسانی سے جیت سکتی ہیں. ناظرین، یہ ایک پینل کی ٹکٹنگ کی سجیشن تھی جو ریپبلک پالیسی نے آپ لوگوں تک پہنچائی. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی نوازیے گا. اسی کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے مبشر ندیم کو اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.